اور باقی ہفتے کے 6 دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ اتوار والے دن روزہ نہیں رکھتے؟ اتوار کو روزہ نہیں رکھتے۔ وہ نکاح جو آپ کرتے ہیں وہ آپ چرچ کے اندر ہی کرتے ہیں، باہر بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ چرچ کے اندر کیا جاتا ہے، لیکن آج ماڈرن دور ہے، بہت دفعہ اگر بہت کچھ وہاں پر سیکھنے کو مل رہا ہے، اور سیکھ کر پھر یہاں پر آ کر پاکستان میں سب کے ساتھ شیئر ہمارے کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو مسیحی برادری روزہ رکھتی ہے وہ روزے کے دوران آگ پہ بنی ہوئی چیز، چولہے پہ پکی ہوئی چیز نہیں کھاتی، باقی کچھ بھی کھا سکتی ہے۔ ایسے ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں حافظ خالد، اور آج ٹیم وائس آف پنجاب موجود ہے عارف اعلیٰ کے گریس بائبل چرچ کے اندر۔ جس شخصیت نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا ہے محترم جناب فیصل جان صاحب، ان کا بہت شکریہ، انہوں نے اپنی عبادات سے اور اپنے خاص دنوں کے اندر ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ تو آج ٹیم وائس آف پنجاب آپ کو ایسے سوالات کے جوابات لے کے دے گی جن کی منتظر ہماری عوام ہے، اور بہت سی ایسی خدشیں جو آپ کے ذہن میں ہماری مسیحی برادری کے متعلق ہے ان کو بھی ٹیم وائس آف پنجاب آج کلیئر کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ میں خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ٹیم وائس آف پنجاب کے اس پروگرام کو جوائن کیا۔ جیسا کہ 25 دسمبر ماشاءاللہ ہے اور آپ کی عبادات کا جو ایک خاص پیریڈ چل رہا ہوتا ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ اس کے بعد ویلکم ٹو پاکستان، کہ آپ یو ایس اے سے پاکستان آئے ہیں، ماشاءاللہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، ویسے تو آپ اسی دھرتی سے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین کو مختصر سا تعارف کروائیے گا، پاکستان سے امریکہ کا سفر اور پھر پاکستان واپس آنا کیسا رہا، کیسا لگا، یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا اور وائس آف پنجاب کا، جنہوں نے یہ مناسب جانا کہ اس انٹرویو کو ریکارڈ کیا جائے، تاکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ، جیسے آپ نے کہا کہ ان کے ذہن میں بہت سے خدشے ہیں، بہت سے سوالات ہیں، تو ان کو جو ہے وہ واضح کیا جائے۔ تو سفر میرا بہت اچھا رہا، میں پچھلے 17 سال سے جو ہے وہ پاکستان میں آ جا رہا ہوں، اور وہاں پر تقریباً 2 کرسمس میں نے گزارے ہیں، پہلے 2 سال کے، اور اس کے بعد پھر کرونا کے دورانیہ جب آنے جانے کی تمام فلائٹیں جو ہے وہ منتقل کی گئی تھی، اور وہاں پر لائف بہت اچھی ہے، اور بہت کچھ وہاں پر سیکھنے کو مل رہا ہے، اور سیکھ کر پھر یہاں پر آ کر پاکستان میں سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پاکستان میں زندگی کا کتنا ٹائم گزرا؟ پاکستان میں زیادہ تر جو پیدائش سے لے کر سارا ٹائم یہاں پر ہی گزرا ہے۔ پاکستان میں جو تعلیم آپ کی رہی وہ کتنی تھی؟ وہ میری تعلیم رہی تھی وہ میڈیم تھی، اور اس کے بعد پھر میں نے پاکستان سے جا کر باہر جو ہے پہلے 2 سال کا کورس کیا انگلش کا، اس کے بعد پھر تھیولوجی کا کورس کیا، اور اب تقریباً پورے 12 سال سے جو ہے وہ مختلف جو ہے کلاسز لے رہا ہوں۔ تو اگر پاکستان لیول پر دیکھوں تو وہ ایک کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹریٹ کے برابر ہوگی۔ شادی وہاں جا کر ہوئی یا پاکستان رہتے ہوئے؟ پاکستان میں ہوئی تھی۔ پاکستان میں ہوئی تھی۔ شادی کے کتنی دیر بعد باہر جانے کا اتفاق ہوا؟ پاکستان میں شادی ہونے کے بعد تقریباً 14 مہینے تھے، وہ جو کہ امیگریشن پروسیس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس میں سے گزرنا پڑا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یو ایس اے میں انٹری ہوئی۔ بچے کتنے ہیں؟ 2 بچے ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ ایک میری بیٹی ہے، اس کا نام کیری ہے، جو میں نے اپنی مسز کے نام پر رکھا ہے، اور بیٹا ہے، اسے ہم پیار سے شائلو کہتے ہیں۔ جی، تو امریکہ میں جو آپ کی مصروفیات ہے وہ کیا ہوتی ہیں؟ امریکہ میں مختلف یوتھ سیمینار پر بائبل مقدس کو ٹیچ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر پاسبانی کانفرنس ہوتی ہے، اس کے بعد پھر سیزن کے مطابق ازدواج کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ شادی شدہ جوڑوں کو سکھایا جاتا ہے، اور پھر مختلف چرچز میں جا کر ٹیچ کرتا ہوں۔ بیگم کیا کرتی ہے؟ میری بیگم جو ہے وہ، سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں خدا کا کہ اس نے مجھے بڑی ایماندار اور وفادار بیوی دی ہے، بڑی محنتی ہے، اور میری غیر موجودگی میں وہ کیا ہے جو ایسوسیٹ کی ڈگری اس نے کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ غریب غربا اور جو خاص الخاص بیمار ہوتے ہیں اس کا انہیں نرسز کی جو ہے کوئی ڈگری جسے کہتے ہیں وہ کی ہوئی ہے، ان کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ پاکستان کے اندر عاری والا کے اندر جس گریس بائبل چرچ کے اندر ہم بیٹھے ہیں، اس کے اندر ایک خاص ایفرٹ آپ کی ہے، یہ خیال کیسے آیا، کب آیا، اس کو کیسے تعمیر کیا؟ اسے تعمیر کرنے کا مین مقصد یہ تھا کہ میری ایک خواہش تھی کہ میں نے اپنی مسز کے ساتھ شیئر کی کہ اس علاقے میں ایک سکول ہونا چاہیے، جی، اور اس میں جو ہے وہ فری ایجوکیشن دی جائے، تاکہ ہر ایک بچہ جو ہے وہ پڑھ لکھ کر اس قابل ہو سکے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے وہ آگے بڑھ سکے۔ تو اس وجہ سے ہم نے پہلے اسکول شروع کیا، اسکول کے ساتھ جیسے جیسے عوام بڑھی اور خود بذات پاسبان ہوتے ہوئے پھر میں نے کلام خدا کو ٹیچ کرنا شروع کیا،
اور ایک وقت لگا. اب ہماری کانگریگیشن ہے جو تقریباً 400-500 کی تعداد میں یہاں پر ہے اور مختلف چکوک میں. مسز آپ کے ساتھ آتی ہیں جب آپ کرسمس کے موقع پر پاکستان آتے ہیں؟ جی ہاں، ان کو کیسا لگتا ہے یہاں؟ آ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور ساری فیملی کے ساتھ تمام عبادتوں میں شریک ہونا، بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا. تو ان کو یہاں پر آ کے جو ایک بولنے کا ان کا پرابلم ہے، لینگویج ہے ہماری تو بڑا فرق ہے، آپ ان کے ترجمان ہوتے ہیں پھر؟ جی ہاں، ابھی وہ تھوڑی تھوڑی پنجابی بول لیتی ہے، سمجھتی زیادہ ہے، بولتی کم ہے. جی. بچے آپ کے اردو سپیچ ہے یا انگلش؟ زیادہ تر وہ پنجابی، اردو اور پھر انگلش جو ہے وہ جب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر انگلش میں بات کرتے ہیں. جو وہاں جن اسکولوں میں ان کی تعلیم چل رہی ہے وہ پاکستانی اسکول ہیں یا امریکن اسکول ہیں؟ وہ کرسچن اسکول ہے. کرسچن اسکول ہیں. جی جی. تو یہ جو 25 دسمبر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاکستانیوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہماری مسیحی برادری کے خیال سے آتے ہیں. 25 دسمبر چل رہا ہے، ہمارے ذہن کے مطابق 25 دسمبر ہے، یہ آپ کی عید ہے. اگر آپ اس کو مختصر جواب ہمارے ناظرین کو سمجھانا چاہیں کہ آپ کی جو بہت اہم دن ہوتے ہیں جیسے 25 دسمبر ہے، اس کے علاوہ کتنے ڈیز ہیں اور ان کے اندر کیا کیا آپ کی عبادات ہیں؟ جیسے 25 دسمبر ہے، آپ نے کل رات 12 بجے کیک کاٹنا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ سال میں کتنی دفعہ آپ روزے رکھتے ہیں؟ ان کی کیا طریقہ کار ہے آپ کا؟ ہماری کرسچینٹی میں دو بڑی عیدیں ہیں. ایک پہلی جسے بہت دفعہ چھوٹی عید کہا جاتا ہے لیکن اسے ہم کہتے ہیں عید قیامت المسیح. اس دورانیہ جو ہے وہ تمام مسیحت میں 40 دن کا روزہ ہوتا ہے جو کہ اتوار کا مکمل آرام کا دن ہے اور باقی ہفتے کے 6 دن روزہ رکھا جاتا ہے. اتوار والے دن روزہ نہیں رکھتے؟ اتوار کو روزہ نہیں رکھتے. ہمارے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو مسیحی برادری روزہ رکھتی ہے وہ روزے کے دوران آگ پہ بنی ہوئی چیز، چولہے پہ پکی ہوئی چیز نہیں کھاتی، باقی کچھ بھی کھا سکتی ہے، ایسا ہے؟ جی نہیں. کیسے ہوتا ہے روزہ؟ روزہ جو ہے مسیحت میں وہ شام 6 سے لے کر اگلے دن کی شام 6 بجے تک جی. روزہ ہوتا ہے. اور اس دورانیہ شام کو جب روزہ رکھا جاتا ہے اس دورانیہ جو کچھ بھی کسی بھی آدمی کو درکار ہے وہ کھاتا ہے اور اس کے بعد مکمل طور پر نہ پانی نہ کوئی خوراک اور کوئی بھی چیز استعمال نہیں کی جاتی جب تک روزہ افطار نہ کیا جائے. روزوں کا مہینہ کون سا ہوتا ہے اور ان کی جو گرمی سردی کی شدت ہے اس کو مینج کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے فروری سے یا مارچ میں ڈیپینڈ کرتا ہے سیزن کا. تو دورانیہ یہ گرمی کی شروعات میں اور پھر زیادہ گرمی جب ہو جاتی ہے مارچ کے اینڈ میں اور اپریل کے اینڈ میں ہماری عید زیادہ تر جو ہوتی ہے. روزوں کے اندر جو آپ کی عبادات کا شیڈول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جو آپ کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، یا جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے؟ روزے کے دورانیہ جو خاص الخاص کلام خدا میں ہدایت دی گئی ہے صبح، دوپہر اور شام، اور اس کے علاوہ انفرادی طور پر آپ دعا میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکتے ہیں، کلام خدا کو پڑھنا. اور پھر اس دورانیہ جب روزہ کرسچینٹی میں رکھا جاتا ہے تو لکھا ہے کہ تو اپنا منہ اداس نہ بنانا اور اپنے سر پر تیل ڈالنا اور نہانا دھونا تاکہ کوئی بھی فرد بشر یہ نہ جانے کہ تو روزہ دار ہے. کیونکہ اگر کوئی انسان دیکھ کر کہے گا کہ اس کا منہ اترا ہے تو پھر وہ ریاکاری میں آ جاتا ہے. صرف اور صرف خدا کی ذات جو ہے وہ جانے اور اس کا اجر آپ کو ملے. 24 گھنٹے کے روزے کے اندر جو احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر جو ہے نا روزہ رکھنے کے بعد گالی گلوچ نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، 2 نمبر کام نہیں کرنا، ویسے تو اوور آل ہی نہیں کرنا، لیکن روزے کو ایک خاص اہمیت عمل ہے جو آپ کے جسم پر، آپ کی عقل پر، آپ کے تمام لوازمات کے اوپر وہ ضروری ہے. آپ کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ روزے کے دورانیہ اور اس کے علاوہ بھی جو جھوٹ کو منع کیا گیا ہے، جیسے پرانے عہد نامہ میں 10 احکام ہے. جی. چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، اپنے پڑوسی کی چیز کا لالچ نہ کرنا، اپنے ماں باپ کی تابع داری کرنا، خدا کی فرما برداری کرنا، خون نہ کرنا. اور اس میں جب روزے کے دورانیہ یا اس کے علاوہ حسد، بغض، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ یہ سب منع ہے. تمام مسیحی برادری کے اوپر روزے فرض ہیں؟ جی ہاں. کسی اگر کوئی بیمار ہے، کوئی چھوٹا ہے عمر کے اندر، ان کے لیے کیا احکامات؟ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ شخصی طور پر روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کی طبعی حالت درست نہیں ہے. جی. اور بچوں میں زیادہ تر جو ہے وہ بچے بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں اور اس کے لیے خاص الخاص جو ہے وہ ایج ہونی چاہیے کہ وہ اس دن کو برداشت کر سکے. جو 8 سال تک میں نے دیکھا ہے کہ بچے روزہ رکھتے ہیں، 8 سال سے لے کر 12 تک. محلاؤں کے لیے کیا ہے جو دودھ پلاتی ہیں مائیں بچوں کو، ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر مائیں جو اگر
پیدائش ہوئی ہے تو وہ پھر اس دورانیہ جو ہے نا بچے کے لیے خوراک ہے، باقی ساری ذمہ داری ہے، پاکی ناپاکی اس رائت کے ہے دورانیہ ان کے لیے پھر رعایت ہے۔ جو روزہ نہیں رکھتا وہ بعد میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہے، جو گیا وہ گیا، کیا ہوتا ہے؟ جو روزہ نہیں رکھتا اس کے علاوہ پھر روزوں کے سیزن کے علاوہ ہفتے میں 2 دفعہ روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، جسے کہہ سکتے ہیں شخصی روزہ، ہوں انفرادی طور پر جسے کہتے ہیں کہ آپ اسے رکھ سکتے ہیں۔ 40 دن کے روزوں کے بعد جو اگلا دن آتا ہے 41واں، جی جی اس دن کوئی خاص عید کوئی خاص دن منایا جاتا ہے؟ جی ہاں، اسے ہم کلام پاک کے مطابق جیسے پرانے عہد نامہ میں جی جو یہودی لوگ تھے وہ فسح کی عید کرتے تھے، اور وہ اس دن کو یاد کرتے تھے جب وہ مصر سے غلامی کے ملک سے نکل کر وعدہ کی سرزمین کی طرف جا رہے تھے۔ تو اس دورانیہ ہم ان دنوں کو یاد رکھتے ہوئے برہ قربان نہیں کرتے، ہم اس بات کو لیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی قربانی جو ہے وہ بنی نوع انسان کے گناہوں کے لیے دی، اور اس دن کو یاد کرتے ہوئے پھر ہم وہ دن مناتے ہیں جسے کہتے ہیں عید قیامت المسیح، یعنی کہ یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا، دفن کیا گیا، تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کا دن ہے جو ہم مناتے ہیں۔ آپ کی عید کے اندر جو بندہ روزے نہیں رکھتا وہ بھی شامل ہوتا ہے؟ جی ہاں، عید والے دن کوئی خاص تہوار کے اندر کوئی آپ کی جو خاص ایکٹیویٹی ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ عید کے دورانیہ جو ہے وہ سب سے پہلے تو مین جو ہے وہ چرچز میں سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اس کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ اس کا ٹائم زیادہ تر صبح کا ٹائم ہوتا ہے، اور زیادہ تر پاکستان میں جو ٹائم ہے وہ 9 سے لے کر 10 یا 11 بجے کا ہوتا ہے۔ یہ عید ایک دن کی ہوتی ہے یا اس سے زیادہ دن بھی چلتی ہے؟ ایک دن کی ہوتی ہے، ایک دن کی ہوتی ہے۔ ایک دن کی ہوتی ہے۔ عید کے لیے آپ کو چرچ میں جانا، کسی خاص چرچ میں یا جو بھی چرچ آپ کے نزدیک کی وہاں پہ جاتے ہیں؟ اباہی چرچ میں، کیونکہ زیادہ تر پاکستان میں کالونیز ہیں، اور ان میں پھر اگر ایک یا 2 چرچز ہیں یا ان کے پاس نہیں تو پھر وہ دور یا نزدیک چرچ میں جا کر اپنی عبادت کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آری والا کے اندر تقریباً 3 سے 4 چرچ ہیں جو مین سٹی کے اندر ہیں، ان میں ڈیفرنٹ کیا ہے؟ ایک جو آری والا کی مین سٹی کے اندر ہے، ایک گریس بائبل ہے، کیا ڈیفرنٹ ہے ان کی؟ مین جو 2 ہے وہ بڑی ڈینومینیشنز ہے، جسے کہتے ہیں پریسبیٹیرین نظام اور پھر کیتھولک نظام۔ جی اس کے علاوہ پھر یہاں پر جو موجودہ ہے وہ ہے ایک کیتھولک چرچ ہے، اور پھر 2 جو ہیں جسے بہت دفعہ پریسبیٹیرین اور ایک سیلویشن آرمی ہے۔ جی اس کے بعد جو آپ کی دوسری عید آتی ہے جس کو آپ 25 دسمبر کہتے ہیں، اس حوالے سے خاص ایکٹیویٹی آپ کی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ دن کب سے سٹارٹ ہوتے ہیں، اینڈ کہاں تک ہوتے ہیں؟ یہ دسمبر 1 سے شروع ہو جاتا ہے۔ جی دسمبر 1 میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ویلکم دسمبر کی عبادت کرتے ہیں، اور اس دورانیہ پھر وہ مختلف پروگرام جو ہے وہ منعقد کیے جاتے ہیں، جس میں بچے مختلف گیت اور سانگ اور بائبل مقدس میں سے کہانیاں جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کو خاکوں کی صورت میں، ڈرامے کی صورت میں پیش کرتے ہیں، جیسے جبرائیل فرشتے کا آنا، مقدسہ مریم کو پیغام دینا، پھر یوسف کا خواب سے جاگنا اور کہنا کہ اپنی بیوی کو جو تیری ہونے والی بیوی ہے اس سے متعلقہ، اور خدا کا روح جو ہے اس پر سایہ کرے گا، وہ حاملہ ہوگی۔ یہ کہانیاں بچے جو ہیں وہ پھر کرتے ہیں ان ڈراموں میں۔ کیک کیوں کاٹا جاتا ہے؟ کیک ایک خوشی کا اظہار ہے، جس میں کیک میٹھا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ خوشی کا کیک کاٹ کر جو ہے وہ اپنے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ قربانی کس جگہ پہ کی جاتی ہے قربانی جو وہ جس تو کا عید آپ کے نے ہم ذکر کیا ہے وہ روزوں کے بعد ہوتی ہے ہاں قربانی؟ جی، وہ قربانی اب نہیں کی جاتی، مسیحیت میں نہیں کی جاتی، کیونکہ ہم یسوع مسیح کی قربانی کو مانتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اب اب اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس قربانی کو جو دی گئی ہے اسے دہرا کر پھر اسے یاد کر کے اپنی عید کو مناتے ہیں۔ یہ جو آپ نے کرسمس ٹری رکھی ہوتی ہے وہ درخت سا بنا ہوتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ کرسمس ٹری کا جو کانسیپٹ ہے جو وہ تقریباً بہت اس کے پیچھے ایک لمبا چوڑا فلسفہ شارٹ کٹ ذرا۔ یا کہانی ہے۔ تو جب ہم فرانس میں یا اس کے پیچھے انگلینڈ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ ٹری جس کو استعمال کیا گیا ہے وہ فار ایور گرین ٹری ہے، اور ٹری جو ہے وہ بائبل مقدس میں جیسے باغ عدن میں ایک درخت تھا جسے زندگی کا درخت کہا گیا، جو کبھی بھی مرجھاتا نہیں ہے۔ تو ٹری اس لیے سجایا جاتا ہے کہ یہ ہری بھری زندگی کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور اس کے اوپر مختلف روشنیاں چیزیں لگا کر اظہار کیا جاتا ہے کہ ہماری زندگی ایک دن ایسی ہوگی جو ہری بھری ہوگی، جسے ہم ابدی زندگی کہتے ہیں، یعنی کہ خدا کے فردوس میں۔ یہ آپ کی عبادت میں شامل ہے یا آپ کی رسومات میں شامل ہے؟ یہ رسومات کا ایک حصہ ہے جو دین آپ کے مذہب کا یا دین کا حصہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ اڈاپٹ کی ہوئی وہ رسومات ہے جو
جو ہے وہ شروع میں کی گئی اور اب تک چلی آتی ہے، اور بچے سے کرتے ہیں اپنے گھروں میں خوشی کا اظہار کرنے کے لیے۔ سینٹا کلوز کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے؟ سینٹا کلوز کیا ہے؟ سینٹا کلوس اگر پھر تاریخ کو دیکھیں تو ایک شخص تھا جو نیک تھا، ایماندار تھا، اس کا نام تھا سینٹ نکلس۔ جی سینٹ نکلس نے ایک ایسی مہم چلائی کہ وہ اپنے ارد گرد کے بچوں کو جب دیکھا اس نے سردی کے موسم میں کہ ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، کھانے کو کھانا نہیں اور مختلف چیزیں، تو اس نے ایک مہم چلائی کہ وہ ان کو تحفے دے گا، اور اسی سے پھر یہ رواج جو ہے وہ شروع ہوا کہ سینٹ نکلس سے اب اسے سینٹا کلوس یا پاپا کرسمس کہا جاتا ہے۔ اور جب لوگ جو ہے لال رنگ اور سفید رنگ کے کپڑے پہن کر تحفے دیتے ہیں تو اس کی یادگاری میں یہ کیا جاتا ہے کہ اس پاک شخص نے یہ رسم شروع کی تھی اور اب تک چلی آ رہی ہے۔ 25 دسمبر کے حوالے سے آپ کا اصل پیغام کیا ہوتا ہے؟ 25 دسمبر کا جو پیغام ہے وہ صلح کا پیغام ہے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آسمانی لشکر لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی جو انجیل ہے، اس میں خدا کے فرشتوں کا لشکر زمین پر آ کر چرواہوں کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے اور اس کا نام صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اور یہ صلح کا پیغام ہے کہ خدا نے انسان کا جو ٹوٹا ہوا رشتہ تھا اس کو جوڑنے کے لیے کیا کیا، اپنے بیٹے کو اس زمین پر بھیجا تاکہ اس کے وسیلہ سے گناہ کی جو ہے وہ تمام لڑائی دور ہو اور انسان کی خدا کے ساتھ صلح ہو۔ 25 دسمبر کے حوالے سے آپ صلح کا پیغام دیتے ہیں، جو مسیحی برادری خاندان آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں جن کے پورا پورا سال نہیں بولتے، کیا ان کی صلح کروائی جاتی ہے؟ جی ہاں، مین یہی پیغام ہے کہ آپ کا اچھا پہناوا کھانا جو ہے وہ کرسمس نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے بھائی سے، پڑوسی سے صلح نہیں کی تو آپ کا کرسمس جو ہے وہ ایسا ہوگا جیسے بے پھل درخت ہے۔ آپ کے خاندان کے اندر، آپ کی مسیحی برادری کے اندر ایک چیز بڑی اہم لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ آپ اپنی کزن سے شادی نہیں کرتے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جو فرسٹ کزن ہے اسے شادی کرنا ممنوع ہے۔ فرسٹ کزن آپ کے رشتوں میں کون کون سی آتی ہیں؟ پھپھو، خالہ، تایا، چاچا، مامی؟ اس میں پھپھو یعنی کہ جو بہن کی بھائی کی والد کی جو ہے وہ بہن ہے جی وہ آ جاتی ہے۔ کچھ جو ہے وہ خالہ میں کر لیتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ نہیں کرتے۔ جی اور پھر چاچے میں بھی وہ بھی فرسٹ کزن میں آ جاتی ہے، اس میں بھی نہیں کرتے کیونکہ سیم بلڈ ہے۔ ماموں کی بیٹی، ماموں کی بیٹی کے کچھ لوگ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کر لیتے ہیں۔ سنا ہے کہ مسیحی برادری کے اندر ڈیورس نہیں ہوتی، جی ہاں، ایسا ہی ہے؟ بائبل مقدس کی یہ تعلیم ہے کہ خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تو اس کے پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی اور اسے ہوا دی، اور اسی لیے بائبل مقدس کے مطابق کرسچینٹی میں جو ہے وہ ایک ہی بیوی کا حکم ہے۔ آپ زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے؟ نہیں شادی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بیوی حیات ہے، آپ دوسری شادی کرنا آپ کے لیے کیا ہوگا؟ زناکاری ہوگی۔ اگر آپ کی بیوی آپ کو چھوڑنا چاہے؟ اس کے لیے بھی کوئی اجازت نہیں، اس کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ موسیٰ نبی کی شریعت کے مطابق کہا گیا تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح کی گفتگو ہو رہی تھی کہ میں اپنی بیوی کو طلاق نامہ دے کر چھوڑ دوں، تو اس کے لیے جواب یہ تھا کہ طلاق نامہ کی وجہ کیا ہے؟ اگر زناکاری کے عین وقت وہ عورت یا مرد پکڑا گیا ہے تو پھر وہ اسے طلاق دے سکتا ہے، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ بھی تمہاری سخت دلی کی وجہ سے کہا گیا ہے، خدا نہیں چاہتا۔ یہ حکم تھا کہ جن کو خدا نے جوڑا ہے ان کو انسان جدا نہ کرے۔ آپ کی جو شادی کی تقریبات ہوتی ہیں، وہ نکاح جو آپ کرتے ہیں وہ آپ چرچ کے اندر ہی کرتے ہیں، باہر بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ چرچ کے اندر کیا جاتا ہے، لیکن آج ماڈرن دور ہے، بہت دفعہ اگر چرچ کے اندر جگہ نہ ہو تو اگر کسی کے پاس روپے پیسے کی کثرت زیادہ ہے تو وہ پھر ریسٹورینٹ یا ہوٹل بک کرتے ہیں یا کوئی اسپیشل وینیو کی جگہ جو ہے وہ چن لیتے ہیں۔ یہ شرط نہیں ہے کہ میں ادھر چرچ کے اندر ہی کرنا ہے؟ زیادہ تر ہر جو خاتون ہے، خاوند ہے، اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ خدا کے گھر میں اس کے لیے جو ہے وہ شادی کے تمام رسومات کی جائیں۔ سفید کپڑے کیوں پہنے جاتے ہیں؟ سفید کپڑے جو ہے وہ دلہن جو ہے وہ پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے، کنواری کو ظاہر کرتی ہے، سو پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے، اس لیے جو ہے وہ سفید لباس پہنا جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ خامن فوت ہو جائے، بیوی کیا کرتی ہے؟ دوسری شادی کر سکتی ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے خاندان پر اور اس بیوہ پر۔ اگر وہ کہتی ہے کہ جی میں
اب میرا خاوند مر چکا ہے تو میں صرف اور صرف اسی کی رہ کر ساری زندگی گزاروں گی، تو یہ اس پر لاگو ہے۔ اور اگر ان کے خاندان راضی ہوتے ہیں کہ نہیں ابھی 2 دن ہوئے ہیں آپ شادی کر لو، تو ان کو اجازت ہے۔ آپ کی مسیحی برادری کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت سی برادری ازم چلتا ہے، کوئی جٹ ہے، کوئی ارائی ہے، کوئی شیخ ہے، آپ کے اندر بھی ہے؟ مختلف ذاتیں ہیں، کون کون سی اہم ذاتیں ہیں؟ جس میں کھوکھر آ گئے، بھٹی آ گئے، گل آ گئے، سہوترے آ گئے، اور پھر اور کافی ہے جی۔ جن کے سبھی کے بھی نام مجھے یاد نہیں ہے۔ یہی برادریاں آؤٹ آف کنٹری میں بھی چلتی ہیں یا ادھر کوئی اور ہیں؟ نہیں، ادھر نہیں چلتا، ادھر کاسٹ سسٹم نہیں ہے۔ نہیں۔ یہ غالباً جو کاسٹ سسٹم ہے، جو جب ہم ہندوستان سے ڈیوائیڈ ہوئے ہیں تب کا جو ہے وہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، تو تبھی سے صرف جو ہے ادھر ادھر ہی موجود ہے، لیکن وہاں پر نہیں موجود۔ وہاں پر نہیں ہے۔ آپ کے کچھ لوگ جو بلدیہ کے ملازم ہوتے ہیں ان کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے آپ مسیحی برادری کے اندر، یا ان کا آپ میں کوئی مطلب برتری کا معیار کوئی نہیں ہے، یا ان کے لیے کوئی اسپیشل ہے؟ نہیں، تمام کرسچنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کوئی بھی ایسی نیچ نگاہ سے نہیں دیکھتے، کیونکہ بہت دفعہ تعلیم کی وجہ سے یا پھر جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ بلدیہ کی جاب ہی کرسچنز کے لیے جو ہے وہ رکھی جاتی ہے، تو اس لیے پھر کہتے ہیں محنت کرنا ہے تو محنت میں کون سی شرم، کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ 25 دسمبر کے حوالے سے ملک و قوم کے نام، اپنی مسیحی برادری کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی ضرور جی، میرا پیغام تمام مسیحی قوم کے لیے اور تمام مسلم بہن بھائیوں کے لیے یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں اور محبت کرتے رہیں، اور خاص الخاص تمام مسیحیوں کو میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ جی ناظرین، ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ مہر گفتگو تھے محترم جناب فیصل جان صاحب، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے آئے ہوئے یہ ہمارے مہمان ہیں۔ یہ ہر سال کرسمس منانے کے لیے اپنے آبائی ملک، اپنے آبائی شہر، اپنے وطن کے اندر آتے ہیں اور فیملی سمیت اپنا کرسمس کا جو ایک خاص وقت ہے وہ عارف اعلیٰ کے اندر گزارتے ہیں۔ ٹیم وائس آف پنجاب بہت جلد ملے گی ایک نئے انفارمیٹو پروگرام کے ساتھ، ایک نئی معلومات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیم وائس آف پنجاب کو اجازت دیں۔ اللہ حامی و ناصر۔